یاری صاحب نے آج علماء کے خلاف جو زبان درازی کی ہے، پہلے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر یہ کتوں کی سٹوری کی کہانی سناؤں گا۔ مارے جوتے مارے ان کتوں کو۔ اللہ یاری صاحب کہہ رہے تھے مارے جوتے مارے ان کتوں کو۔ بیسیکلی یہ علماء کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں اب تقلید نہیں کرتا، کبھی تقلید میں نہیں ہوں کسی کی، جی جی، تو اب میں کیسے زندگی گزاروں؟ طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ان کے فرامین کو سیکھنا ہوگا۔ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین، ان کے روایات، ان کے احادیث، ان کے روایات، ان کے احادیث کتب میں موجود۔ تو جو لوگ نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ ان علماء سے جو اہل بیت علیہ السلام کے احادیث جانتے ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بھائی میں تقلید تو نہیں کرتا، اہل بیت علیہ السلام کی حدیث یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ حدیث مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس میں جو ترجمہ ہوا ہے اس میں وضاحت نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے یا یہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ مجھے سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علماء کا کام ہے، علماء کا کام ہے کہ آپ کو بتائیں، آپ کو سمجھائیں۔ اس سے کتوں کی ایک سٹوری یاد آ گئی کہ کتے جو گاؤں کے ہوتے ہیں نا، جب گاڑی گزرتی ہے گاؤں میں سے تو کتے بھاگتے ہیں گاڑی کے پیچھے، ہاں جی تیز بھاگتے ہیں۔ گاڑی والا اگر گاڑی تیز کر دے تو وہ اور سپیڈ پکڑ لیتے ہیں، تو اگر گاڑی والا گاڑی روک دے تو کتے بھی رک جاتے ہیں اور پھر واپس گاؤں کی طرف چل دیتے ہیں۔ یعنی کتوں کا جو اصل میں مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل میں فارغ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ یاری صاحب یہ علماء کا ہی کام ہے کہ ہمیں بتائیں، ہمیں سمجھائیں، تو پھر یہ تقلید نہ ہو گئی؟ فائنلی پھر کہانی تقلید پہ ہی آ کے ختم ہوئی۔ یعنی آپ نے اتنے سال سے جو تبلیغات کی تھیں اور لوگوں کو تقلید سے متنفر کرنے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد اتنے سالوں کے بعد آج آپ پھر فائنلی یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر علماء کا کام ہے کہ آپ کو سمجھائیں، آپ کو بتائیں۔ تو اب یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک چھوٹی سی مثال کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپلیکیشنز دیکھی ہوں گی، لوگ اپنے کاروبار کے لیے اپلیکیشن بنواتے ہیں، سافٹ ویئر بناتے ہیں، جیسے یوٹیوب بھی ایک اپلیکیشن ہے، ایک سافٹ ویئر ہے۔ تو اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پر جو پیچھے انٹرفیس جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہوگا۔ اس کی ویڈیوز کہاں سٹور ہوتی ہیں، کیسے سٹور ہو کے، کیسے پروسیس ہو کے آپ تک پہنچتی ہیں، کبھی آپ نے یہ جاننے کی زحمت کی نہیں کی؟ آپ ان ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتے ہیں؟ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننا سافٹ ویئر انجینئر کا کام ہے یا ویب سائٹ ڈیولپر کا کام ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کیا کام ہو رہا ہے۔ اگر ہر آدمی نے بھی اس طرح سوچنا شروع کر دیا تو اس کو بھی سافٹ ویئر انجینئر یا ویب ڈیولپر بننا پڑ جائے گا۔ دین کے تمام پیچیدگیاں ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو سمجھ سکے، ان کے بارے میں غور و فکر کر سکے، تو اس کے لیے وہ عام آدمی کیا کرتا ہے؟ علماء کا سہارا لیتا ہے۔ اور بالکل صحیح فرما رہے ہیں اللہ یاری صاحب کہ یہ علماء کا کام ہے کہ عوام کو سمجھائیں، عوام کو بتائیں۔ اب عوام کے پاس تو مسائل پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، جس کا رزلٹ نکال کے علماء نے رکھا ہوا ہے اس کا ٹائم نہیں ہے عوام کے پاس۔ تو اللہ یاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کا علم سیکھیں، پہلے خود کوشش کریں سیکھنے کی۔ تو یہ اچھی بات ہے، سیکھنا چاہیے، لیکن لوگ عربی نہیں سیکھ سکیں گے۔ عربی سیکھ لی تو پھر اب یہ فرق کرنا کہ حدیث کون سی حدیث جو ہے وہ جب دو احادیث ایک دوسرے کا مقابلہ کر دیں گی یا دو روایتیں ایک دوسرے کے متقابل آ جائیں گی، تو پھر ان میں سے سچی کون سی روایت ہے، جھوٹی کون سی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ایک عام آدمی کرے۔ یہ بہت ہی اچھی خواہش ہے کہ ایک عام آدمی اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اسے مجتہد کی ضرورت نہ ہو، لیکن اگر وہ اس لیول پہ نہ پہنچ سکا تو پھر علماء کا ہی سہارا لینا پڑے گا۔ علماء کو جو آپ لوگ اتنے دیتے ہو، ان سے یہ سب ان کا کام بھی بنتا ہے نا، پیسے ان لیتے ہیں آپ سے، عزت وہ آپ سے لیتے ہیں، آپ کے عورتوں سے وہ اتنے شتے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا بیچارہ شیعوں کو، اگر کوئی بیوہ وغیرہ وہ شہر کے عالم نے پہلے سے اس کو کر لیا ہوتا ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے، تو سب وہ یہ سب کرتے ہیں، تو ان کو کیا مرض ہے کہ حدیث نہیں سنا سکتے آپ کو؟ اب اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ متع، ہاں جی علماء نے غالباً اللہ یاری صاحب کے عزیزوں و رشتہ داروں کے ساتھ متع کر لیا ہے، جس کا ان کو بہت زیادہ دکھ ہے۔ تو اللہ یاری صاحب آپ کو علماء کے متع کرنے کا دکھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اگر کیا ہے آپ کے کسی عزیز سے تو شرعی کام ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شادی کی ہے، تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مارے جوتے مارے کتوں کو، وہ علماء جو حالات حاضرہ پہ پروگرام رکھتے ہیں، بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ دی اللہ کا یا کرو، حالات حاضرہ کا پروگرام، یہ دین یہی ہے۔ حالات حاضرہ نے دیکھنا ہو تو ہم وہ بھائی روزنامہ اٹھاتے ہیں، حالات حاضرہ نے دیکھنا ہو اخبار وغیرہ، ہم عالم دین اس لیے نہیں ہے کہ وہ حالات حاضرہ لوگوں کو سنائے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ پتہ ان کو خود بھی پتہ ہے، سب سے جاہل تو مولوی ہوتے ہیں حالات حاضرہ کے متعلق، دنیا کا متعلق، دنیا کا کیا معلوم ان کو؟ علماء کو سب سے جاہل یہی ہیں، سب سے بیوقوف یہی ہیں، یہ برین واش زامبیز ہیں جو ایران سے ان کو برین واش کیا ہوا ہے، ان کو حالات حاضرہ کا کیا معلوم؟ جی اب اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ علماء جو ہیں یہ عالمی مسائل کے اندر اور حالات حاضرہ کیوں ڈسکس کرتے ہیں؟ اصل کہانی کی فساد کی جڑ ہے یہ علماء جو حالات حاضرہ کو ڈسکس کرتے ہیں، یہ ہے اصل مروڑ۔
بھائی کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھتا ہے وہ ہے اصل میں یہ، کیونکہ یہی وہ علماء ہیں کہ جو آج فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور مظلوموں کا سہارا بن رہے ہیں. یہی وہ ہیں جنہوں نے اس وقت سمندروں پہ انہوں نے پہرے لگائے ہوئے ہیں. یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے لبنان کی حفاظت کی ہے، زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کی بھی حفاظت کی ہے. علماء نے ان سب جگہوں کی حفاظت کی ہے اور ان کو گرانے کے لیے دشمن نے اللہ یاری صاحب جیسے ٹاؤں علماء کے پیچھے لگا دیے ہیں. اب جتنا علماء گاڑی بھگاتے جائیں گے ٹاؤں پیچھے بھاگتی جائے گی. ہاں جی، تو یاری صاحب ٹاؤں کرنا بند کریں. ہمیں پتہ ہے کہ جس دن ہم کھڑے ہو گئے اس دن آپ جو ہیں منہ موڑ کے واپس چل دیں گے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ علماء کے بغیر عوام کا گزارا نہیں ہے. ٹاؤں کی باتوں پر کم غور کیا کریں. انجوائمنٹ کرنی ہے تو کر لیں، غور نہیں کرنا. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ میرے محترم ناظرین، آپ کو اس لیے ایسے دوست بنانے ہوں گے، ایسے لوگوں سے رابطہ بنانا ہوگا جو آپ کو احادیث فرامین اہل بیت علیہ السلام سکھائیں. اوکے، مزید کوئی سوال ہے؟